ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ وحدہ لا شریک مالک کائنات، خالق حقیقی، مدبر جہاں کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں جہاں بہت سارے لوگ، بہت ساری مخلوقات کی عمریں تمام ہو گئی، زندگیاں ختم ہو گئی، اس نے اپنے فضل و کرم اور اپنی عنایت سے ہم سب کو آج تک زندہ اور تابندہ رکھا ہے، اور اس میں بھی حالت ایمان میں زندہ رکھا ہے، توحید پر زندہ رکھا ہے، سنت کی پاسداری کی توفیق دی ہے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، گزشتہ خطبے میں رمضان المبارک کے لیے خود کو کس طرح سے تیار کیا جائے، کن کن چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھا جائے، اپنے آپ کو کن چیزوں سے پاک رکھا جائے، اس پر چند باتیں آئی تھیں، کیونکہ رمضان المبارک کا مقدس و مبارک مہینہ میں نے بتلایا تھا کہ ہر کس و ناقص کو نہیں ملتا، اور ملتا بھی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو اس ماہ مقدس میں اس کا جو خاص عمل اور خاص عبادت ہے اس کی توفیق مل جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا ایک ملنا، اس مہینے کا ملنا، ساتھ ہی ساتھ اس مہینے میں ایمان و احتساب کے ساتھ روزوں کا مل جانا، یہ ایک بہت بڑی خوش بختی اور خوش قسمتی ہے۔ روزوں کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کا مل جانا، یہ اس سے بھی بڑھ کر کے خوش قسمتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام اللہ سے اپنے آپ کو تر بتر رکھنا، یہ اس سے بھی بڑا خوش قسمت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دیگر اذکار، صدقہ و خیرات میں اپنے آپ کو شامل رکھنا، یہ ان تمام سے بڑھ کر خوش بختی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، لیکن گڑ بھی اصلی ہو، گڑ بھی اصلی ہو، اچھا ہو، کیمیکل والا نہ ہو، ورنہ اس کی جگہ پر، منفعت کی جگہ پر مضرات جو ہے آپ کے حصے میں آ جائیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت و اطاعت سنت کے موافق، سحری ہم کھاویں سنت کے مطابق، تاخیر کر کے، بولے تو اذان کے بعد نہیں، کچھ لوگ اپنا بنا لیتے ہیں کہ اذان کے قریب قریب اٹھتے ہیں اور بکر بکر کھاتے رہتے ہیں اذان کے بعد تک، کہتے ہیں مولوی صاحب کہ جب تک پلیٹ کا کھانا نہیں ختم ہو جائے تب تک چھوڑنا ہی نہیں۔ وہ کبھی کبھار کے لیے ہے، ریگولر نہیں ہے۔ آدمی کبھی کبھار نہیں، اس کو ریگولر بنا لیتا ہے، ادھر گھر والے اٹھاتے رہتے ہیں، ایک بار ادھر پلٹتا ہے، ادھر پلٹتا ہے، اور پھر جو ہے پتہ چلا کہ اذان کے قریب قریب اٹھا اور کھاتا گیا۔ تو ایسی اگر عادت میں ایسی بات کو، ایسی حرکت کو داخل کر لیا جائے
تو اس کی عبادت مجروح ہو جاتی ہے، اس کا روزہ مجروح، مکروہ میں نہیں بول رہا، مکروہ نہیں بول رہا، روزہ مکروہ وکروہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ روزہ مجروح ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کا روزہ نہیں بھی ہو سکتا ہے، آپ کو ثواب کی جگہ پر کچھ اور مل سکتا ہے۔ اس لیے تاخیر سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا مسنون وقت ہے، اور الحمدللہ اللہ کا فضل، اس کا انعام ہے کہ کم از کم ہمارے یہاں اہل الحدیث کے یہاں ایک تو افطاری اول وقت پر ہوتی ہے، اور سحری بھی سنت کے موافق اس کے صحیح وقت پر ہوتی ہے۔ بعض احباب کے یہاں کیا کرتا ہے کہ سحری بہت پہلے کر لیتے ہیں، وقت سے پہلے، اور افطاری میں کئی منٹ تاخیر کر دیتے ہیں۔ سورج ڈوب جانے کے بعد، غروب ہو جانے کے بعد تاخیر کرنا، یہ روزے کو نقصان پہنچانا ہے، روزے کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ بعض جگہ پارٹیوں اور دعوتوں میں لوگ جاتے ہیں جہاں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ایک آدھ دفعہ میں نے بھی دیکھا کہ بھئی اپنے وقت پر ہم روزہ افطاری کرتے ہیں، منہ دیکھتے ہیں لوگ، یہ دیکھو روزہ توڑ رہے ہیں۔ روزہ توڑ نہیں رہے ہیں، تم چھوڑ رہے ہو، روزہ رکھ کر کے اب تم چھوڑ رہے ہو تاخیر سے۔ اول وقت پر افطاری کرنا یہ سنت ہے۔ یہ تو ضمن ایک بات آ گئی کہ سحری کو صحیح وقت پر کرنا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، افطاری کو بھی روزہ رکھ کر کے اس کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سورج غروب ہوتے ہی آدمی کو افطاری کر لینا چاہیے، اور اپنے یہاں الحمدللہ اذان کے ساتھ افطاری ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سی ٹی وی ٹی کا اور سائرن بائرن کا یہاں کوئی ہمارے پاس اس کا جو ہے اعتبار بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے اس کو کبھی مانا ہے۔ بھئی آپ مانتے ہو کہ میں نہیں مانتا، کیونکہ ہمارا وقت ہوتا ہے، ہم اذان دلوا دیتے ہیں اور روزہ کھول لیتے ہیں۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک عبادات خوب ہو، مگر ایسی عبادت ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں اور طریقوں کے موافق، اس میں اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اس میں تخفیف نہیں کرنی چاہیے۔ تو رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو اس طرح مستعد کر دینا ہے کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہر طرح کے اجر و ثواب سے اپنے آپ کو فیضیاب کر سکے۔ جو چند باتیں آپ کے ہم نے گوش گزار کی تھی، اور یہاں تک بات آئی تھی جو سنن نسائی اور دیگر کتب احادیث میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت میں نے آخر میں رکھی تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام مبارک بادیاں دیا کرتے تھے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا، صحابہ اکرام کو باقاعدہ اس کی فضیلتیں بیان کرتے تھے، اور خوشخبریوں کے ساتھ ساتھ اس کے جو برکات و ثمرات ہیں، اس کی جو فضائل ہیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام وہ گناتے تھے۔ خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری کیا ہے کہ آدمی کو کوئی چیز ملنے والی، اس کے اندر جو خوبیاں، جو اچھائیاں، جو بھلائیاں اسے راس آنے والی ہے، اس کے متعلق خبر دینا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام بیان فرماتے، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیام، کہہ لوگو تمہارے اوپر رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت یہ مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، تم اس میں داخل ہو چکے ہو، یہ مہینہ تم پر آ چکا ہے۔ شہر مبارک، مبارک مہینہ، کہتے ہیں نا مبارک ہو آپ کے یہاں بیٹا ہوا، بیٹی ہوئی، پوتا ہوا، مبارک ہو آپ کو رمضان مل گیا، رمضان کی برکتیں اور سعادتیں آپ کو ملے۔ اتاکم رمضان شہر مبارک، کس بات پر مبارک دی جاتی ہے کہ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، روزے فرض کیے ہیں۔ اب وہ روزے رکھنے بابرکت اس کے لیے، مبارک اس کے لیے، یہ الگ بات ہے کہ بے روزے دار بھی روزے دار کی برکت کی وجہ سے کھا لیتا ہے، اسے بھی مل جاتا ہے، وہ بھی اچھے اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں،
وہ بھی جو ہے خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ نیکی کی برکت ہے، وہ نیکی کی برکت ہے. اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سنن ترمذی کہ حدیث پاک ہے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء، کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تھی اللہ کے نزدیک، تو ان میں سے کسی بھی نافرمان کو، کسی بھی کافر کو، کسی بھی بدماش کو، کسی بھی انسان کو جو ہے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا تھا، ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا. لیکن یہ تو نیکی کی برکت ہے، یہ اللہ والوں کی برکت ہے جو اسے مل جا رہی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بے روزے داروں کو نہیں دیتا. آپ لوگ جگہ لے کے تھوڑا سامنے بیٹھ جائیے، ابھی پورا جمعہ کا خطبہ باقی ہے اور پیچھے جگہ تنگ ہو جا رہی ہے. تو فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی یا دنیا کی کسی چیز کی کوئی حیثیت ہوتی تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی بھی نافرمان، کسی بھی عاصی، کسی بھی بے روزے دار، کسی بھی بے نمازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نعمت سے ہمکنار نہیں کرتا. کوئی بڑی نعمت تو درکنار، ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا، لیکن اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت ہی نہیں. اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا، نماز دیتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کو جب دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اسے بھی دے دیتا ہے. ورنہ آپ کو یہ بات بولنا نہیں چاہیے کہ قیامت جو قائم ہوگی، عذاب الہی جو ہوگا، زلزلے جو آئیں گے، بھوکمپ جو آئے گا اور سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، پہاڑ بالکل فنا ہو جائے گا، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، تو وہ کیفیت کم ہوگی اللہ والوں؟ وہ کیفیت تب ہوگی جب روئے زمین پر کوئی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لیوا نہیں ہوگا، روئے زمین پر کوئی توحید والا نہیں ہوگا، کوئی اللہ کی حمد بیان کرنے والا نہیں ہوگا. بات سمجھنے کی بات ہے، بات سمجھنے کی ہے. اگر نیک لوگ، اچھے لوگ نہیں ہوتے، حیوانات نباتات نہیں ہوتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ حیوانات، نباتات، جمادات، یہ پیڑ پودے، درخت، جانور، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیحات بیان کرتی ہے. اگر یہ نہیں ہوتے تو پھر نافرمانوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا تھا. تو چہ جائے کہ رمضان میں طرح طرح کی جو ہے چیزیں کھانے کو اسے ملتی، اچھے اچھے کپڑے پہننے کو ملتے، کبھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ اللہ کی مہربانی اور نیک لوگوں کی برکتیں ہیں. اس لیے نیک لوگوں کا احترام کرو اور خود نیک بنو تاکہ تمہارا بھی احترام کیا جائے. تو فرمایا کہ یہ مقدس و مبارک مہینے میں تم داخل ہو چکے ہو اور اس کی برکتیں لینے کے لیے یہ مہینہ تمہارے لیے بابرکت ہو. کیسے؟ تب بابرکت ہوگا جب تم اس کے روزے کا اہتمام کرو گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے. فرض اللہ عز وجل صیامہ. اور جب یہ کر لو گے، رمضان المبارک کے روزے رکھ لو گے، تو صرف بات اتنی نہیں، بہت بڑے بڑے انعامات ملیں گے، بہت بڑے بڑے انعامات ملیں گے. اور وہ معروف بات جو حدیث پاک میں ہے کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اللہ والوں، میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا کہ ہر کسی کو مل جائے مہینہ ضروری نہیں. اس مہینے کے آغاز سے پہلے بہت سارے لوگ موت کے آغوش میں چلے جائیں گے. میں نے کہا تھا بہت سارے لوگ، ابھی بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اس مبارک مہینے کو پالے، ہر کوئی روزوں کا اہتمام کر لے، ہر کوئی قیام اللیل کر لے. مہینہ کوئی چیز مل جانے کے بعد آدمی کو تھوڑی دیر تک آدمی پھولتا ہے اور جو ہے خوشی محسوس کرتا ہے، دھیرے دھیرے وہ بھی مان پڑ جاتا ہے. جس طریقے سے تراویح کے 3 دن جو ہے پہلے بہت بھیڑ بھاڑ رہتی ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، اور اس کے بعد سے جو ہے مائنس 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 مائنس، بیچارے وہی غریب غربا مساکین جو پہلے سے موجود تھے وہی رہتے ہیں. پھر یہ بھول جاتا ہے کہ اتنا بڑا کرم اللہ کا ہوا ہے. پتہ نہیں، یہ سوچ کے عمل کرو، یہ سوچ کے عمل کرو کہ یہ مہینہ ہمارے لیے آخری ہے، اس کے بعد ضروری نہیں کہ ہم کو یہ مبارک مہینہ مل جائے. جب ذہن میں یہ رہے گی بات
تو پھر تم پورے مستعدی کے ساتھ عمل کرو، پورے مستعدی کے ساتھ. اور اگر ایسا نہیں کیا تو جب ملک الموت آئے گا تو اپنے جو ہے پورا بیک اپ اس وقت کرنا چاہو گے. پوری زندگی جو پیچھے چلی گئی تمہاری گزری ہوئی، اس پر پوری طرح سے تمہاری نگاہ ہوگی. تمہاری نگاہ کی گرفت جب ملک الموت کا پنجہ آئے گا نا، اس وقت پورے تمہاری زندگی کے حالات اور اس کے رجسٹر کھلے ہوئے تمہارے سامنے ہوں گے، اور تم دیکھو گے کاش کہ مولوی صاحب جو کہہ رہے تھے اس کو ہم آخری رمضان سمجھ کر کے قیام اللیل کر لیے ہوتے، اچھے سے روزے رکھ لیے ہوتے، نمازیں پڑھ لیے ہوتے، صدقہ خیرات کر لیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا تھا. آج یہ مبارک مہینہ اتنا قریب ہے لیکن مجھے نہیں مل رہا اور جانے کا وقت آ گیا ہے، تبھی احساس ہوگا. لیکن اس وقت احساس کا کوئی فائدہ نہیں. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس وقت یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ اس وقت یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر یہ ہم نے سمجھ لیا، اس بات کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیا، تو انشاءاللہ الرحمن ہم میں سے ہر کوئی ہر طرح کے جو ہے کوشش کر کے عبادت میں لگن اور جتن بتائے. تو رمضان المبارک کا روزہ رکھو اور یہ سمجھو کہ ہو سکتا ہے یہ آخری روزہ ہمارا. روزے نفلی بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اپنی زندگی باقی رہی تو، مگر یہ رمضان نفلی روزوں کا فائدہ ایک الگ ہے، اپنی جگہ پر ہے، مگر اس مہینے کا کوئی مقابلہ، اس مہینے کا کوئی مقابلہ نہیں. آپ نے سنا ہے کوئی ایسا مہینہ جس میں ایک نیکی کو 1000 تک اس سے زیادہ بڑھا دیا جاتا؟ کوئی بھی نہیں سنا. آپ نے اسی مہینے میں سنا. آپ نے کبھی سنا کہ آپ کے منہ کے بدبو کو اللہ تعالیٰ عام حالات میں پسند کرتا ہے؟ کبھی پسند نہیں کرے گا، کبھی پسند نہیں کرے گا، مگر کہتا کہ مشک و عنبر سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. وہ بھی اللہ قسم کھا کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے بتاتے ہیں. بہرحال یہ باتیں آئیں گی. فرمایا کہ یہ جو رحمتوں والا مہینہ آپ پر سایہ فگن ہوا ہے، یہ اسی وقت تمہارے لیے رحمت و برکت ثابت ہوگا جب اس کے روزوں کا جو فرض کیا گیا تم اس کا اہتمام کرو. پھر فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے. بھائی اگر وہ لوگ جو رمضان سے پہلے مر گئے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جہنم میں جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دوزخی ہے، مگر یہ کہ اس مہینے کے فیوز و برکات اور یہ جو جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں، اللہ اکبر، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرم کرتا ہے کہ بندہ مومنین کو اس کو جو ہے آزاد کر دیا کہ بھائی جاؤ، یہ دروازے کھلے، ادھر تو بند ہے. وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، جہنم کے دروازے بند ہیں. ایک آدمی اگر جا رہا ہے سفر پر، بھئی راستہ 2 تھا مگر ایک تو پوری طرح سے بند ہو چکا ہے، وہاں جا کے تو سر کوئی نہیں مارے گا، جبکہ یہ بھی معلوم ہے کہ وہ راستہ صحیح نہیں ہے، وہ راستہ تکلیف دہ ہے، درد سے بھرا ہے، کوئی جا کے سر تو نہیں مارے گا، دروازہ تو نہیں پیٹے گا نا. یہ جانتے ہوئے کہ یہ خیر والا راستہ، بھلائی والا، آرام والا، سکون والا، اس میں لذتیں، آسائشیں ہیں اور مزے ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو میں اس راستے میں کیوں نہ جاؤں؟ بندے کے لیے کھول دیا. گویا کہ تمام مومنین موحدین کو آزاد کر دیا. موحد میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مشرک کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں نے ابھی پچھلے ایام ایک جگہ بیان کیا تھا، اس میں توحید اور کی فضیلت اور شرک کی مذمت میں نے بیان کی، تو اس کا ایک کلپ ان لوگوں نے بنایا جس کو میں نے اپنے پیج پر اپلوڈ کر دیا. اب تک تقریباً 2 لاکھ لوگوں نے دیکھا اس کو. اب اس میں سے ہندوؤں کا جو کہنا تھا تو انہوں نے کہا کوئی مسلمان مردود تو کوئی لعین تو کوئی کچھ ہے تو کوئی کچھ کہے، خوب گالیاں دے رہا. الحمدللہ. کس کو دے رہا؟ مجھے دے رہا ہے. ایسا ہے، ویسا ہے، بد مذہب ہے، اس کا کوئی دین نہیں، بہت طرح کی گالیاں دی. پڑھ کے میں ہنسا بھی، خوش بھی ہوا کہ چلو میرے نام اعمال میں جو گناہ ہے کم از کم ادھر جا رہے. کیوں؟ اس لیے وہ گالیاں دینے پر مجبور ہیں کہ وہ توحید کو نہیں پہچانتے، شرک کی قباحتوں کو نہیں جانتے، انبیاء کی دعوتوں کو نہیں جانتے. اسی لیے میں بار بار یہ رٹ لگا رہا ہوں کہ اگر توحید سلامت ہے، توحید باقی ہے، توحید زندہ ہے، شرک سے تمہارا کھاتا
आलूदा नहीं है, गंदा नहीं है, शिर्क से तुम्हारी जिंदगी पाक है, शिर्क से तुम्हारी जिंदगी बेजार है, शिर्क से तुम्हारे नाम अमाल शफाफ है, तो यकीन जानो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माफ करके जन्नत में दाखिल फरमाएगा। लेकिन अगर तुमने शिर्क को पहचाना नहीं, तौहीद को जाना नहीं, शिर्क तब भी किया, रोजे रखा तब भी शिर्क, नमाज पढ़ा तब भी शिर्क, सदका किया तब भी शिर्क, और सारी नेकियां की तब भी शिर्क किया। एक तरफ से तुमने नेकियां की, हज किया, उमरा किया, लाखों लगा के, मगर खुदा की कसम एक शिर्क की वजह से तुम्हारे तमाम नामे अमाल, तुम्हारी तमाम नेकियां एकारत हो जाएंगी। इसलिए रमजानुल मुबारक के रोजों के एहतमाम से पहले पहले शिर्क को जानकर शिर्क की गंदगी से अपने आप को पाक करने की कोशिश करो। गालियां देने से कुछ भी नहीं होता, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता, मेरा संवरता है, तेरा बिगड़ता है। तुम्हारी नेकियां मुझे मिलेगी, मेरा गुनाह तुझे मिलेगा। तौहीद की फजीलत बयान करने पर आज भी गालियां दी जाती है। मदीने मक्का के मुस्तफा को भी गालियां दी जाती थी, 1.25 लाख से तकरीबन जायद अंबिया को गालियां दी जाती थी, उनको पागल दीवाना कहा जाता था, उनको खब्तुल हवास कहा जाता था, जादूगर कहा जाता था, सब कहा जाता था। मगर खुदा की कसम सारे कुफ्फार हार गए, सारे मुशरिकीन मुल्हिदीन नापैद हो गए। और आज के भी मुशरिकीन चाहे कलमा पढ़ने वाले हैं, चाहे कब्रों के पूजा करने वाले हैं, मंदिरों के पूजा करने वाले हैं, मज़ारों पे झुकने वाले हैं, किसी के कदमों पे, किसी के दस्तार के नीचे उसके कदम पे अपनी पेशानी रखने वाले हैं, उन लोगों का भी वही अंजाम होने वाला है। अगर दुनिया कायनात में और आखिरत में, और आखिरत खैरुन व अबका, अगर कोई चीज बाकी रहेगी तो खालिस तौहीद के साथ जो रोजे नमाज हज ज़कात सदका खैरात लेकर के आएगा, उसी के नामे अमाल बाकी रहेंगे, वही लोग जन्नती होंगे। कोई मुशरिक कभी जन्नत में नहीं जाएगा, कोई मुशरिक कभी जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए ये बात पल्ले बांध लो, ये बात जहन नशीन कर लो, ये बात याद रख लो और अपनी जिंदगी को झांको, कहीं शिर्क में मुब्तला तो नहीं, वरना लाख जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए, तुम्हें रेड करना पड़ेगा, और फिर जहन्नम का दरवाजा जब खुलेगा तो थक्के देकर उसमें डाल दिया जाएगा, कोई नहीं बचा सकता। जन्नत के जो दरवाजे खुले हुए हैं वो मुवाहिदीन के लिए, तौहीद के परस्तारों के लिए, जो अल्लाह के ज़ात और सिफात में, उसके मामलात में किसी को शरीक नहीं ठहराता, उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है। तुम कब्रों पे जाके माले चढ़ाते रहो, तुम कब्रों पे जाके सर पीटते रहो, चादरें चढ़ाते रहो, नियाज फातिहा करते रहो, खुदा की कसम तुम पूरे साल रोजा रखो, तुम्हारे उन रोजों की अल्लाह के यहाँ कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। ओ गंदगी से भी बढ़कर कोई हैसियत नहीं उसकी, क्योंकि शिर्क खुद एक गंदगी है, और गंदगी लेकर के आओगे अल्लाह तुम्हें ठुकरा देगा, और तौहीद लेके आओगे मुंह से बदबू आएगी तो अल्लाह कहेगा ये मेरा प्यारा बंदा है, इसे ले आओ, ये रोजा रखने वाला है, इसके लिए खास दरवाजा है, इसमें दाखिल कर। तुफ्तहु फीही अबवाबुल जन्नह व तुग़लक़ु फीही अबवाबुल जहीम व मरदतुश शयातीन, और शयातीन को बांध दिया जाता है। तो गर्ज कहने का मतलब यह है कि रमजान मुबारक से पहले पहले अपने आप को शिर्क की आलूदगियों से, शिर्क की गंदगियों से पाक करो। और सिर्फ रोजे नहीं, मैं यहाँ पर बात को कट करता हूँ और रोकता हूँ, एक हदीस पाक आपको गोशगुजार करता हूँ जो सही बुखारी शरीफ किताबुल जुमा में मौजूद है। तरावी को हम कुछ नहीं समझते, तरावी को कोई हैसियत नहीं देते, और जो लोग तरावी को कुछ समझते, बहुत सारे लोग ऐसे तरावी को फजीलत वाली नमाज समझते, मगर तिजारत वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, तो 3 दिन में तरावी पढ़ करके छुट्टी ले लेते हैं, 3 दिन में कुरान खत्म करवा लेते हैं, 5 दिन में कुरान खत्म करवा लेते, 10 दिन में कुरान खत्म करवा लेते हैं, और कहते हैं कि हमारी तरावी खत्म हो गई। जाहिल बेवकूफ, तरावी तो पूरे महीना है, तरावी की नमाज पूरे महीना है, 3 दिन नहीं है, 10 दिन नहीं है। या कुरान के 30 पारे के मुकम्मल होने का नाम तरावी नहीं है। अगर तरावी में एक ही सूरा रोज पढ़ी जाए, एक ही पारा रोज पढ़ी जाए, फिर भी वो तरावी 30 दिन, 1 महीना है। चांद देख करके तरावी छोड़ो और चांद देख करके शुरू करो, और फिर ये तरावी के लिए है। और वही तरावी क़यामुल लैल है, वही तहज्जुद है। आम दिनों में उसको तहज्जुद के नाम से पुकारा जाता है, रमजान में तरावी के नाम से पुकारा जाता है, क़यामुल लैल के नाम से पुकारा जाता है। तो गरज ये की
یہ 3 دن 2 دن والا پیکیج تمہارا یہ تجارت والا پیکیج ہے، اس پیکیج کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ سب سے بڑی خرابی جو اس کے اندر لاحق ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ تراویح کے نام پر قرآن کی حرمتوں کو پامال کرتا ہے، قرآن کی حرمتوں کو پامال کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھنا چاہتا ہے مگر قرآن کو راجدھانی سے زیادہ اسپیڈ پڑھ کر کے اس کی توقیر اور اس کی اہمیت و فضیلت کو پامال کرتا ہے، قرآن کے حرمتوں کو جو روک دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو ثواب نہیں دے گا، ایسے بندوں کو عذاب دے گا جو قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے۔ بہرحال اس ضمن میں مزید باتیں آئیں گی۔ صحیح بخاری شریف جو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان، غیر ان یأمرہم بعزیمہ، فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام قیام اللیل یعنی رمضان المبارک میں جو تراویح کی نماز ہم شروع رات میں پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام عام طور پر آدھی رات کے بعد پڑھتے تھے، اور امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع اتفاق ہے کہ تراویح کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھیں، اور حدیث کے اندر تہجد ہے، تراویح ہے، اس کی جو ہے اجازت باقاعدہ طور پر میں آئندہ خطبے میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا حدیث پاک سامنے رکھ کر کے، تاکہ بات پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا کہ عشاء کی نماز سے لے کے فجر تک، طلوع فجر تک کبھی بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام باقاعدہ حکم تو نہیں دیتے تھے، حکم کیوں نہیں دیتے تھے اس کی علت بھی میں آئندہ صحیح بخاری کے اس حدیث کے اور دوسری ایک اور روایت کے حوالے سے میں آئندہ خطبے میں رکھنے کی کوشش کروں گا، مگر چونکہ اب جلدی ہی ہم تراویح شروع کرنے والے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو تراویح کو معمولی سمجھ کر کے 2 دن 3 دن پڑھ کر کے چھوڑ دیتے، اس کے لیے زبردستی میں یہ حدیث پیش کر رہا ہوں، زبردستی پیش کر رہا ہوں، ورنہ میں اپنی بات ختم کر دیتا تھا۔ زبردستی پیش اس لیے کر رہا ہوں کہ باقاعدہ طور پر آپ یہ نہیں کہتے تھے تم لوگ جماعت لگا کر کے تراویح کی نماز پڑھو، کیونکہ آپ کو ایک بات کا خدشہ تھا، مگر آپ باقاعدہ کان یرغب، اگر کوئی بھی عربی پڑھنے والا، عربی جاننے والا تھوڑا بھی ہوگا تو کانا کے ساتھ یہ جو یرغب کا لفظ آیا ہے اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ آپ بارہا، اس کے اندر استمرار کا معنی یعنی دوام کا معنی پایا جاتا ہے کہ برابر، آپ برابر لوگوں کو ابھارتے تھے۔ کانا یرغب فی قیام رمضان بغیر ان یامرہم بعزیمۃ، آپ ڈائریکٹ حکم تو نہیں دیتے مگر اپنے بعض قول و عمل سے لوگوں کو ابھارتے تھے کہ قیام اللیل پڑھو، قیام اللیل کرو، تراویح کی نماز پڑھو۔ کیوں پڑھو کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اگر چاہتے ہو کہ تراویح کی وجہ سے تم بخش دیے جاؤ، یہ جو 1 سال تمہارے جو تمام کالے کرتوت تھے جو تم نے گڑبڑ سڑبڑ کیا ہے، اگر بخشوانا چاہتے ہو تو ایمان کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، صحیح طریقے سے۔ احتساب کا معنی کیا ہے؟ بہرحال چلیے آئندہ بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت الجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم یہ جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے بالکل قریب ہے، پروردگار تو اپنے رحمتوں سے اس مہینے کے برکتوں سے ہمیں محروم نہ کرنا، ہمیں رمضان المبارک کے تمام روزے نصیب فرما۔ ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے، اگر آپ دعا کرتے رہے صحابہ اکرام کی طرح، اسلاف کی طرح، بارہا آپ نے سنا ہے کہ باقاعدہ 6 مہینے آپ لوگ صحابہ اکرام اور تابعین اعظام ہمارے اسلاف دعا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، روزہ رکھ لیں، ہم قیام کر لیں، تلاوت کر لیں، کیونکہ ان لوگوں کو ڈر لگتا تھا کہیں ملک الموت نہ آ جائے اور پہلے ہمیں لے کے نہ چل جائے۔ اور روزہ رکھنے کے بعد ہم لوگ تو ایک ہی دن میں بھول جاتے ہیں عید کے ساتھ، وہ لوگ 6 مہینہ تک یہ دعا کرتے تھے کہ پروردگار عالم ہم نے جو کچھ کیا ہے نا اسے قبول کر لے۔ تو دعا کرو، اگر دعا کرنے کے باوجود تم مر گئے روزے سے 1 دن پہلے تو انشاءاللہ بہت ساری فضیلتیں لے کر کے مرو گے۔ اللہ رب العزت یہ سعادت والے مہینے میں ہم سب کو نیک بختی اور سعادت مندی عطا فرما، ہر طرح کی عبادات پورے
سنت کے موافق کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا.